آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں چکن ٹورٹیلا ریپس کی ریسیپی میں پہلے آپ کو دے چکی ہوں، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ جا کے ضرور واچ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست، مزیدار اور ہیلدی سے چکن ریپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ چکن ٹورٹیلا ریپ جو کہ میں نے گندم کے آٹے سے بنائے ہیں اور بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے۔ چکن ریپس کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے، میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ جا کے ضرور واچ کیجیے گا۔ میں نے کس طریقے سے بنائے تھے، آپ اس کو ناشتے میں، لنچ میں، ڈنر میں کسی بھی وقت بنا کے کھا سکتے ہیں۔ بچوں کو اسکول لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی اور ہیلدی ریسیپی ہے۔ مجھے یقین آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ چلے جی اب اپنی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تقریباً 300 گرام چکن ہے اور چکن کو دیکھیں میں نے اس طریقے سے لمبائی کے رخ پہ کاٹ لیا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چکن جیسے دل چاہے کاٹیں۔ اور تھوڑی دیر میں نے اس کو سرکے کے پانی میں اور نمک میں بھگو دیا تھا۔ اور یہ ہمارا اولیو آئل ہے، تقریباً 2 چمچہ اس میں اولیو آئل کے ڈالیں گے اور آدھا چمچہ ہم نے ڈالا لال مرچ پاؤڈر، آدھا چمچہ نمک، آدھا چمچہ ہلدی پاؤڈر۔ اچھا جی، یہ تندوری مسالہ ہے، آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں۔ 1 چمچہ ہم نے ڈالنا ہے تندوری مسالہ، اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ اور 1 چمچہ ڈالیں گے ادرک لہسن کے پیسٹ کا، اور 1 چمچہ ہم دہی ڈالیں گے، مگر کوشش کریں گے دہی کا پانی نہ آئے، گاڑھا دہی ہو۔ اب ہم اس کو چولہے کے اوپر چڑھا دیں گے۔ چکن کے پین کو ہم نے چولہے پہ چڑھا دیا ہے اور ایک دفعہ تھوڑی سی آنچ ہم نے تیز رکھی ہے کہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے گی۔ پھر ہم اس کو فٹافٹ بھون لیں گے، کیونکہ چکن جو ہے نا یہ بہت جلدی گلتی ہے، پتلی پتلی سی ہوتی ہے۔ چلے جی، پانی وانی چھوڑ دے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا اور یہ تقریباً چکن 5 منٹ ہو گئے، تھوڑی گل بھی گئی ہے۔ دیکھیں چکن کیسی ٹوٹ رہی ہے، تو ہم تھوڑی سی آنچ تیز کر دیں گے اور اب ہماری چکن اسی پانی میں پک کے تیار ہو جائے گی اور اچھی طرح گل بھی جائے گی۔ اب چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون کر تیار کر لیا، اس کا پانی مکمل خشک ہو گیا، چکن میری ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ساری چکن کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے، یعنی ساس پین کا آدھا حصہ خالی کر دیں گے اور اس کے اندر آدھی ریڈ شملہ مرچی، آدھی گرین ہے اور 1-2 پیاز چھوٹے چھوٹے تھے، یہ 1 میڈیم پیاز ڈالے، باریک کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے۔ 1 چمچہ میں نے اس کے اندر آئل ڈالا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ملا کے ہم 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے، تاکہ پیاز وغیرہ ہمارے ہلکے سے نرم ہو جائے، بالکل سافٹ نہیں، ہلکے سے نرم ہو، کرنچی سے رہے، ہمارے منہ میں کھائیں تو مزہ آئے۔ بس یہ ہمیں 5 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھنا ہے۔ 5 منٹ میں یہ ہمارا بالکل تیار ہو جائے گا۔ 5 منٹ ہو گئے، کور ہٹا کے اس کو جو ہے نا پھر ہم ساری سبزیوں کو اچھے طریقے سے آپس سے مکس کر لیں گے۔ یہ ہماری چکن کی فلنگ بن کے تیار ہو گئی ہے، اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ چکن ٹورٹیلا ریپ کی جو فلنگ بن کے تیار ہو گیا، ہم اس کے لیے ڈپ تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے 2 چمچے اولیو آئل مایونیز ہے، اس کی ریسیپی چینل پہ موجود ہے، میں لنک دے دوں گی۔ اور اس کے اندر میں نے 1 چمچہ چوتھائی حصہ جو ہوتا ہے میں نے مسٹرڈ پیسٹ ڈالا ہے، مسٹرڈ پیسٹ نہ تو پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور 4 چمچے میں نے گھر کا جما ہوا دہی لیا ہے۔ کوشش کریں گاڑھا گاڑھا دہی ہے، اس کا پانی نہ آئے۔ اور فروزن گرین چٹنی ہے جس کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے، وہ اس کا جو 1 کیوب ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ میں پہلے نکالنا بھول گئی تھی، تو اس وجہ سے اب میں اس کے اندر کیا کروں گی، ڈال کے ہم اس کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ نرم ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر 1 پنچ میں نے ڈالا ہے نمک اور 1 پنچ میں نے کالی مرچ کے ڈالی ہے، تازہ کوٹ کے پیس کے ڈال دی ہے اور اس کا ایک زبردست سا فلیور آتا ہے۔ اب اس کو ہم 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 5 منٹ میں گرین چٹنی، جو گرین فروزن چٹنی وہ حل ہو جائے گی، اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ چلے جی، ہماری ٹپ بن کے بالکل ریڈی ہو۔ اب یہ دیکھیں 1 پیالے میں نے بند گوبھی کٹی ہوئی رکھی ہے اور یہ ہماری جو ڈپ تیار کی تھی وہ ہے، اور چکن کی فلنگ ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، اپنے جو چکن ٹورٹیلا ریپ ہم نے بنائے تھے، چکن ٹورٹیلا ریپ کہہ رہی، جو ہم نے گندم سے آٹے کے ٹورٹیلا ریپ بنائے تھے، وہ ہم ایک نکال کے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم پہلے لگائیں گے جو ہم نے چٹنی بنائی ہے، جو ایک ہم نے ڈپ بنائی ہے، وہ اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے پوری ریپ کے اوپر
بچھا دیں گے لگا دیں گے اچھے طریقے سے. اور اس کے بعد جو ہم نے چکن کی فلنگ تیار کی تھی وہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی ڈالنی ہے، کیونکہ بچے بڑوں کے حساب سے ذرا حساب کتاب دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ایک کرنچی سا فلیور دینے کے لیے اس کو ہم بند گوبھی ڈالیں گے. اگر آپ کے پاس کہ آپ کچھ اور بھی ڈالنا چاہے سبزیاں وغیرہ تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں. چلے جی، اب اگر آئس برگ ہے تو وہ بھی ڈالے گا، بہت مزیدار لگتی ہے اس کے اندر. پھر اس کو ہم اچھے طریقے سے رول کر دیں گے. رول کرنے کے بعد آپ اس کو بٹر پیپر میں لپیٹ دیجیے گا تاکہ یہ خشک نہ ہو، کیونکہ یہ ایک تو گندم سے آٹے کی بنی ہوئی ہے تو یہ فوراً خشک ہو جائے گی. اور یہ ہم نے کوئی آئل وغیرہ نہیں لگایا اس کے اندر. بس اسی طریقے سے ہم اپنے سارے رول کو ریڈی کر لیں گے. مزیدار سے چکن ٹورٹیلا ریپس بن کے بالکل تیار ہو چکے ہیں. بہت ہی زبردست اور مزیدار بنے ہیں اور بہت ہی آسان سی ریسیپی. آپ نے دیکھا کس قدر جھٹ پٹ سے ہم نے یہ بنا لی ہے. مجھے یقین ہے آپ کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی. ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. پھر ملیں گے اسی طریقے کے ساتھ مزیدار سی ہیلدی سی ریسیپی لے کر آؤں گی آپ کے لیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں.